پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان گزشتہ برس اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد سے ہی موجودہ اتحادی حکومت کے خلاف متحرک ہیں۔ وہ اس دوران درجنوں جلسے اور احتجاج کر چکے ہیں، تو وہیں اس دوران عمران خان اپنے سیاسی بیانیے بھی بدلتے رہے ہیں۔ عمران خان اتحادی حکومت کے خلاف لانگ مارچ بھی کر چکے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ مخالف بیانیہ اختیار کرنے کے علاوہ انتخابات کے انعقاد کے مطالبے پر جیل بھرو تحریک چلا چکے ہیں۔ اب حال ہی میں انہوں نے عدلیہ بچاؤ تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ ان کی تحریک یا مارچ کتنے کامیاب رہے یا انہوں نے کس طرح اپنے بیانیوں پر یو ٹرن لیا، لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ وہ اپنے بیانیوں اور اقدامات سے نہ صرف اتحادی حکومت کو مسلسل مصروف رکھنے میں کامیاب رہے ہیں، بلکہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے میں بھی انہیں کامیابی ملی ہے۔ مبصرین کے مطابق عمران خان حکومت اور اداروں پر سیاسی دباؤ ڈال کر جلد ملک بھر میں عام انتخابات کا انعقاد چاہتے ہیں، جس میں تاحال وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے سیاسی بیانیوں میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ ایک بیانیہ کمزور ہوتا ہے تو عمران خان نیا بیانیہ لے آتے ہیں، جس کا مقصد کارکنوں کو متحرک رکھنا ہے۔ سینئر تجزیہ کار ہما بقائی کہتی ہیں کہ عمران خان کی سیاست اس وقت مختلف بیانیوں پر کھڑی ہے۔ سابق وزیر اعظم اپنے دور میں جو کچھ سیاسی مخالفین کے ساتھ کرتے تھے، وہ سب کچھ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہما بقائی کا کہنا تھا کہ عمران خان کی طاقت ان کی اسٹریٹ پاور ہے، اور اس طاقت کو وہ مسلسل استعمال میں نہ لائے تو کچھ عرصے میں یہ سیاسی طاقت ختم ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو ایک حد تک تو کامیابی ملی ہے کہ ان کے مخالفین ان کے خلاف بدعنوانی کا کوئی بڑا بیانیہ سامنے نہیں لا سکے، جبکہ ٹائریان وائٹ کیس بھی عمران خان کی حمایت کم نہیں کر سکا۔ سابق وزیر اعظم کی حکمت عملی کے حوالے سے ہما بقائی نے مزید کہا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ عام انتخابات کے انعقاد تک کارکنوں کو متحرک رکھا جائے اور پھر اسی گرم جوشی کے ساتھ انتخابات میں جا کر کامیابی حاصل کی جائے۔ ہما بقائی کہتی ہے کہ عمران خان کے موقف میں کچھ لچک بھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ اب بات چیت کا عندیہ دے رہے ہیں، لیکن بظاہر عمران خان کو بھی ایسا کوئی اشارہ نہیں مل رہا کہ ملک میں فوری انتخابات ہوں گے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان کہتے ہیں کہ عمران خان کا واحد مقصد اقتدار میں آنا ہے، اور وہ اپنی حکومت جانے سے ملنے والی ہمدردیوں کو اب بھی استعمال کر رہے ہیں۔ راشد رحمان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی کوشش ہے کہ نئے آرمی چیف کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں، لیکن بظاہر ایسا نہیں لگ رہا کہ موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی بات سنے گی، کیونکہ وہاں سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ انہیں سیاست سے دور رکھیں۔ سابق وزیر اعظم کی حکمت عملی کے حوالے سے راشد رحمان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے لانگ مارچ کیا جو کامیاب نہ ہو سکا، اس کے بعد جیل بھرو تحریک چلی، وہ بھی ناکام ہوئی۔ اس وقت عمران خان صرف یہ چاہتے ہیں کہ عوامی طاقت کا استعمال کیا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر شفاف الیکشن ہوئے تو وہ جیت جائیں گے۔ راشد رحمان کہتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے معاملے پر بھی حکومت ابہام کا شکار دکھائی دیتی ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ان کے بقول ایسے میں ملک میں قانون کی عملداری پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ تجزیہ کار اور کالم نگار سلمان عابد کہتے ہیں کہ عمران خان نے اب تک جو بھی بیانیہ بنایا اس پر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس وقت ملک کے مقبول ترین رہنما ہیں۔ سلمان عابد کا کہنا تھا کہ عمران خان کو کمزور کرنے کی اب تک کی جانے والی کوششیں ناکام ہوئی ہیں، اور ان کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت عمران خان کا بیانیہ ہی طاقتور ہے، اور وہ مسلسل حکومت پر دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم کی ایک برس کی حکمت عملی پر سلمان عابد کہتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت 60% سے زائد ہے، لیکن وہ ایک برس کے دوران مختلف بیانیہ اختیار کرنے کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کی جانب سے طاقتور اداروں کو دیا گیا چیلنج ان کی عوامی سطح پر مقبولیت میں اضافے کا باعث بن رہا ہے، لیکن ساتھ ہی اداروں میں ان کی مخالفت بھی بڑھ رہی ہے، جس سے ان کے اقتدار میں آنے کی کوششوں کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔